بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یمن پر ایک بار پھر حملہ، عرب ممالک کو پیغام۔ ناظرین، نئی خبر لے کر، نئی اپڈیٹ لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ خبریں ناظرین بہت ساری ہیں جنہیں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ زیادہ وقت نہ لے سکیں آپ کا ہم۔ چلیں دوستو، سب سے پہلے رخ کرتے ہیں یمن کی طرف۔ آپ کو بتاؤں کہ امریکہ اور برطانیہ نے پھر سے حملہ کر دیا ہے یمن پر۔ جی ناظرین، ایک بار پھر امریکہ نے اور برطانیہ نے حملہ کر دیا یمن پر، جس کے جواب میں یمن نے بھی کچھ جوابی حملے کیے ہیں۔ اس واقعے کی مزید ڈیٹیلز بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن پہلے ایک تازہ بیان آپ کو بتائیں جو ابو عبیدہ نے دیا ہے۔ ناظرین، ابو عبیدہ ایک اسپوکس پرسن ہے، کمانڈر ہے، جس کا تعلق غزہ کے ایک قصبے نالیہ سے ہے۔ ناظرین، ابو عبیدہ نے عرب ممالک کی یعنی بادشاہوں کی، عرب دیشوں کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی ہے، جو ان کے مطابق مر گئی ہے، دفن ہو گئی ہے۔ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابو عبیدہ نے عرب ملکوں کے ضمیر کو، مسلمانوں کے ضمیر کو جگاتے ہوئے کہا کہ میں دو عرب مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ غزہ کے اندر آدھے سے زیادہ مسجدوں کو پوری طرح سے شہید کر دیا گیا ہے، اور عرب ممالک کو کہا کہ مسلمانوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب یہ پوری طرح سے مذہبی جنگ ہے۔ لیکن ناظرین، مشکل ہے کہ عرب ممالک کا ضمیر جاگے۔ اس کے علاوہ ناظرین کہا کہ لبنان، یمن، عراق کے مجاہدین کو، امتیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو ہمارے لیے، غزہ کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، اور کہا کہ غزہ میں جو ہمارے لوگ ہیں، مجاہدین ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اب جنگ اور بڑھنے والی ہے۔ اس وقت بھی شدید جنگ چل رہی ہے، مگر مزید بڑھنے والی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں حملے بڑھانے ہوں گے۔ ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے لوگوں کا کھانا پینا، علاج، ہسپتال، ہر چیز بند کر کے رکھی ہے۔ حماس نے مزید یہ کہا کہ ہمیں جنگ کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، بالکل کوئی ٹینشن نہیں ہے، چاہے کتنے دن جنگ چلے، لیکن ہمیں صرف اس بات کی ٹینشن ہے کہ غزہ کے لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اور کہا کہ عرب ملکوں کو چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر ایسا گروپ بنائیں تاکہ کم از کم غزہ کے لوگوں کو بنیادی سہولت مل سکے، تھوڑی سی مدد مل سکے۔ دوستو، یمن کی طرف چلتے ہیں، یمن کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ کل رات پھر سے یمن پر امریکہ اور برطانیہ نے مل کر حملہ کیا ہے۔ یمن کے حدیدہ بندرگاہ پر ہوائی بمباری کی ہے، یعنی اوپر سے گزرے، بم گراتے ہوئے چلے گئے۔ لیکن یمن نے پہلے بھی آپ کو بتاؤں کہ 8 سے 10 سال بمباری ایسے حالات برداشت کیے ہیں، لیکن امریکہ شاید بھول گیا، جو بار بار مذاق کی طرح اڑ اڑ کر حملے کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ مزید آپ کو بتاؤں کہ یمن نے بھی اس کے نتیجے میں اینٹی کروز شپ میزائل چھوڑا، لیکن امریکہ اس بات پر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے سسٹم نے حملے کو روک دیا ہے۔ حقیقت کا علم نہیں اس چیز میں کہ سچ کیا ہے، صحیح پتہ تب چلے گا جب اس واقعے پر یمن کی طرف سے کچھ کہا جائے گا۔ ناظرین، ایک مزے کی بات، سعودیہ کا ایک جہاز گزر رہا تھا ریڈ سی سے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا ریڈ سی پر پابندی ہے جہاز کے گزرنے کی۔ اسرائیل کی مدد کے لیے جو بھی جہاز گزر رہے ہیں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ سب سے زیادہ ریڈ سی پر جو حق ہے وہ بھی سعودیہ کا ہے، لیکن ڈر کی وجہ سے اس نے بھی اپنے جہاز پر لکھا ہوا تھا کہ نو کانٹیکٹ ود اسرائیل، مطلب ہمارا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، حوثیز نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ کوئی بھی جہاز اگر گزرتا ہے اسرائیل، برطانیہ اور امریکہ کے جہاز کے علاوہ تو ہم بالکل اسے جانے دیں گے، اور یہ بات اس نے ثابت بھی کر کے دکھائی۔ اور آپ کو بتاؤں کہ غزہ اور اسرائیل کی طرف سے کچھ اماؤنٹ، کچھ تعداد بتائی گئی ہے۔ IDF نے کہا کہ اب تک، یعنی 100 دن پورے ہونے تک، یعنی 9000 مجاہدین سے زیادہ مارے ہیں، نشانے پر، اپنے نشانے پر رکھے ہیں، لیکن ایکچوئل اماؤنٹ، ایکچوئل ریشو جو ہے وہ 24000 سے زیادہ ہے، 24000 کراس کر گیا ہے۔ اس کا مطلب باقی جن کو مارا، جن کو شہید کیا، وہ obviously بچے اور عورتیں ہوں گی۔ اور ناظرین، لبنان کے اندر 170 حزب اللہ کے لوگ مارے ہیں، اور کہا کہ غزہ کے اندر ہم نے 30,000 سے زیادہ ٹارگٹ کر کے حملے کیے ہیں، اور حزب اللہ کے 750 ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ غزہ کے اندر حزب اللہ کے 30,000 ٹھکانے ہوں گے بھی، بہت مشکل ہے اس بات کا۔ آئیے اب غزہ کی طرف چلتے ہیں۔ جی ناظرین، غزہ کی طرف سے اسرائیل پر 11,000 میزائل راکٹ چھوڑے گئے ہیں ان 100 دنوں میں، جس میں سے 9,000
غزہ سے ہیں اور 2000 لبنان سے لانچ ہوئے ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی رپورٹ میں۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔